لگ گئی تھی اور پی ٹی آئی کے سابقہ اتحادی ایم کیو میں باپ پارٹی کا اچانک ضمیر جاگ گئے تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس نظام کے شعلہ بشعلہ تھے۔ مولانا 16 ماہ کی شہباز حکومت میں وفاقی وزارتوں سمیت تمام سرکاری فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے تھے، مگر الیکشن نتائج کے بعد وہ اپنے پرانے اتحادیوں پر الزامات کی بہت سخت بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے یہ ساری بات کیوں کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ جناب حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنے عرصے بعد مولانا نے یہ بات کیوں کی، اور پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کی اہم بات یہ ہے کہ جو اصل ملاقات کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اس جنرل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی میٹنگ جو تمام جماعتوں کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے کھل کے مخالفت کی تھی کہ الیکشن نہ ہو اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد جو حکومت بنی اس میں جمعیت علماء اسلام نے بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہوئی اور جو امپورٹنٹ پوزیشنز تھی وہ بھی لیں، اور پھر اس دوران کوئی بات نہیں کی۔ مگر اب جب الیکشن ہار چکی ہے جمعیت علماء اسلام، یا اس کو جو بھی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مولانا ایسا لگتا ہے کہ غصے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ نہیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے۔ میں خود پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں بیٹھا رہا، بعثت ترجمان پی ڈی ایم کے۔ مولانا صاحب کی روز اول سے موقف یہی رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، ہم پارلیمنٹ سے مستعفی ہوں گے۔ لیکن روز اول سے اصرار پیپلز پارٹی کی تھی کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد۔ پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام کا ترجیحی آپشن یہ تھا کہ نہیں، ہم اس سے مستعفی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت تھی اور یہاں ان کے پاس کافی اکثریت تھی، تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی پیپلز پارٹی۔ جب لاسٹ میں تحریک عدم اعتماد کی نوبت آئی، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کا موقف یہی رہا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں۔ پی ایم ایل این اس وقت تھوڑا مائل ہو گئی تحریک عدم اعتماد کی طرف سے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے ابتدا سے، وہ اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہو جائے گی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں مجبور ہو جائیں گے، تو مجبوری کی بنیاد پر، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ سارے ایک پیج پر ہو گئے، خاص کر بڑی پارٹیاں، کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے، اب جمعیت علماء اسلام کے لیے مولانا صاحب کے لیے دو آپشن تھے، یا تو عدم اعتماد میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اگر نہیں جانا ہے تو بات یہی ہوتی ہے، ایک آپشن یہ بھی تھا کہ تحریک عدم اعتماد آگے بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب نے عدم اعتماد کے حق میں گئے۔ آپ اقتدار میں شریک نہ ہوتے، پی ڈی ایم میں شریک نہیں ہوتے، اور مولانا صاحب کے قریب ترین خاندان کے لوگ باقاعدہ اس اقتدار میں شریک ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں نا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی جناب غلام علی گورنر ہوئے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام اس اقتدار کے پورے معاملے میں دامے ور میں سخن شریک رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات صحیح کی۔ تحریک عدم اعتماد میں نے آپ کو کہا کہ موقف یہی تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر بنیں گے تو پھر ان پارٹیوں کی ترجیح کو دیکھ کر ہم نے اپنی رائے کو قربان کی مولانا صاحب نے۔ پھر جب ہم اقتدار میں گئے تو پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا ہمارے فورم پر کہ ہم 3 مہینے کے لیے جائیں گے، فوراً ہم الیکشن میں جائیں گے، اور 3 مہینے اس مقصد کے لیے کہ کچھ قانون سازی انتخابات کے حوالے سے، کچھ نیب کے حوالے سے یہ قانون سازی کرنی ہے اصلاحات کے نام سے۔ لیکن پھر بعد میں کیوں 16 مہینے تک حکومت جاری رہی، یہ سوال پی ایم ایل این سے ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی پارٹی وہ تھی۔ کیا پی ایم ایل این پر اس کے بعد مولانا صاحب کی مشاورت کو، رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، یا اشرف علی زرداری صاحب کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی؟ تو اس لیے پی ایم ایل این سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا موقف تو ایک تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہے تھے، تو پھر کیسے آمادہ ہو گئے آپ؟ پیپلز پارٹی کا تو روز اول سے تحریک اعتماد کا موقف تھا، جو مولانا صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھا، پی ایم ایل این بھی تیار نہیں تھی۔ تو اس لیے حکومت میں ہم گئے 3 مہینے کے لیے۔ بعد میں جب یہ ہوا کہ نہیں، یہ تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، معاشی تباہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ہم کوشش کریں گے کہ معیشت کو مستحکم کرے، اس مجبوری کی بنیاد پر پھر جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی۔ لیکن اس کا انجام تو آپ دیکھیں، مجھے تحریک عدم اعتماد تھی، اس کے نتیجے میں جو کچھ اور ہوئی تھی اس وقت، جب عمران خان انتہائی غیر مقبول تھے، ضمنی انتخابات ہار رہے تھے،
اور اس کے بعد جو پاکستان کا حشر ہوا اس کے نتیجے میں عمران خان زیرو سے ہیرو ہو گئے، اور پھر یہ جو اقتدار کی جماعتیں تھیں آپ دیکھیں سب الیکشن ہار گئی سوائے پیپلز پارٹی کے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک بات کی کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، یہ آج اس وقت بھی ہم اسی موقع پر قائم تھے اور آج بھی موقع پر قائم ہے۔ لیکن قیمت کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ اس مہنگائی کے نتیجے میں، معاشی تباہی کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پر، لیکن ہم یہی بات کرتے تھے کہ سیاسی طور پر بے شک ہمیں نقصان ہو لیکن ریاست کو نقصان نہ ہو، اس کی معیشت کو بچانا ہے۔ اس سلسلے میں ان دو نقطوں پر ہم آگے بڑھے، ورنہ اقتدار کی شوق ہمیں نہیں تھی۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے ترجمان۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس وقت کی جو پی ڈی ایم بنی تھی، اس وقت کی مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن تھی، جنرل باجوہ کا اس سلسلے میں کیا کردار تھا، یہ سب ہم مسلم لیگ نون کے باخبر رہنما ملک احمد خان سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ موضوع پہ بات کرتے ہیں جس پر ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جناب حمداللہ خان سے، جمعیت علماء اسلام، اور ایک جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے خاص طور پہ اس بات کے بعد کہ جو بات گفتگو سامنے آئی کہ دراصل تحریک عدم اعتماد اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے ISI چیف کی ایک ذہن کیا تھا، اور یہ ایک منصوبہ تھا جس پہ کہ عمل درآمد ہوا، اور اس کی جو کال تھی وہ اس وقت کے آرمی چیف نے دی۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں مختلف آراء موجود ہے، مگر اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے اور اس کی کیا رائے ہے، اور اس حوالے سے اس وقت کی معلومات ہمیں دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی باخبر سینئر رہنما ہیں، بہت ہی نرم گو ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، خاص طور پہ ان معاملات کی بہت باریک بینی سے معلومات ہے ملک احمد خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دیکھیں یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہوئی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اصل میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیلر کیا تھا، اور جنرل باجوہ نے، اور شاید ان کے منہ سے جنرل فیض نکل گیا کیونکہ وہ تو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو وہ اور جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت آج کل کے جو DG/ISI ہیں اور جنرل باجوہ وغیرہ تھے، یہ تو سب کے علم میں ہے یہ بات۔ لیکن یہ بات اب کیونکہ پی ڈی ایم کے ایک بہت ہی اہم رہنما کی جانب سے آئی، ایک بہت ہی سینئر رہنما کی جانب سے آئی، اور وہ باقاعدہ نام لے کے جو انہوں نے یہ بات کی ہے، دراصل یہ سب سے زیادہ اس میں نئی بات یہ ہے، وہ جو معلومات انہوں نے دی، وہ میسج تو شاید پہلی بار ہم نے نہیں سنا، لیکن میسنجر کیونکہ اس دفعہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی اس کی پوزیشن ہے، اس نے اس معاملے کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ مولانا نے شاید غالباً جو بات چیت کی ہے وہ اس کی وضاحت تو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں ایک مکمل آئینی اور سیاسی اور ایک جمہوری طریقے سے کیے گئے کام پہ ان کا یہ فرمانا مولانا کا کہ شاید یہ آرمی چیف کے کہنے پہ کی گئی، یہ بالکل اس لیے بے بنیاد ہے کہ سیکوینس آف تھنگز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے آپ کے علم میں ہوگا خان صاحب کہ یہ علی وزیر نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ہماری اب یہ جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، ہماری فوج سے بات ہو گئی ہے، اور آپ کو جو اس سلسلے میں جو آپ کی تحفظات ہیں اس کو ہم ایڈریس بھی کریں گے۔ علی وزیر صاحب نے آپ کے علم میں ہے یہ بات، انہوں نے بھی یہ بات اب کہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے ظاہر ہے اس پورے عمل میں۔ نہیں دیکھیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ علی وزیر جو بات کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے کل مولانا کی بات سنی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے اور آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، آپ کے حافظے میں بھی ہوگی، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ 3-4 چیزیں کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوچا گیا تو کیسے سوچا گیا؟ یہ جب حفیظ شیخ صاحب نے اپنی سینٹ کی سیٹ لوز کی 17 ووٹوں سے، تو وہ لوگ جن پہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے، ان میں سے کچھ جو اس وقت کے اراکین تھے جن کے میں نام بھی آپ کو تفصیلاً دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی عمران اور عمران کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر کوئی ایسی صورت آئے گی تو ہم اس میں ہم ان کے خلاف جائیں گے۔